محفل میں آپ کو دائیں طرف سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ نے کبھی گردن ٹیڑھی کر کے جب نا ہاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ نے ہاں صاحب ٹھیک ہے شاہ جی نہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے دیکھنا یا رسول اللہ، تو آپ یوں ہوتے تھے. دیکھ رہے ہو کتنا مشکل کام ہے. پھر کوئی ادھر سے بولا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے جی جی پھر کوئی ادھر سے بولا یا رسول اللہ. یہ تمہارے نبی کے اخلاق ہیں. یہ تھوڑا یہ من کہتے من کا ٹھا من کا، اس کا نام اسلام ہے. یہ تو گال بھی کر دیں تو من کا بھی پھر، یہ تو گال بھی کر دیں تو من کا بھی پھر. میٹھے بول میں جادو ہے. کبھی آپ نے محفل میں بیٹھ کے ایسے پاؤں نہیں پھیلائے، گھنٹوں بیٹھنا پڑا تو ایسے ہی بیٹھے. کبھی آپ نے ایسے پاؤں نہیں. کھانے میں آپ کو گوشت بکرے کا پسند تھا، بکرے کی لستی پسند تھی، سبزی میں کدو پسند تھا، کھایا کرو. سنت سمجھ کے کھایا کرو، سب سے مفید بھی ہے اور سنت بھی ہے. جب آپ کدو ہوتا تو آپ کو ٹکڑے تلاش کر کے اٹھا کے کھایا کرتے تھے. مدینے میں اتنا بڑا بڑا کدو ہوتا ہے کرا، تو کرا کہتے ہیں، اتنا بڑا ہو جاتا تو آپ وہ شوق سے کھایا کرتے. شہد کا شربت آپ کو پسند تھا، کھجور کا شربت آپ کو پسند تھا، دودھ شوق سے پیتے تھے. کبھی باسی روٹی نہ کھائی، کبھی باسی سالن نہ کھایا. کھائی تو تازہ نہیں تو فاقا، تازہ روٹی تازہ سالن نہیں تو فاقا. جب سے فریج آئے نا لوگ پہلے ہی بخیل تھے اور بھی بخیل ہو گئے. انہوں رکھو میں راتی ہی ہو کھانا ہے، انہوں رکھو زمین ہی ہوئی کھانا ہے. بچے کسی فقیر نو دے چڈو، جس لیے کھٹا ہو گیا جا کے فقیر نو دیا، ہوں فقیر نو دے چڑے، ہوں کھٹا جو ہو گیا فقیر نو دے چڑے. بخل نے برباد کر کے. یاد رکھنا جنت الفردوس میں کنجوس آدمی نہیں جا سکتا. کنجوس آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. پٹھا کھلوتا رہا. اللہ کی کنجوس سے کبھی دوستی نہیں لگتی اور سخی سے کبھی نہیں ٹوٹتی. تازہ کھاتے تھے ورنہ کھاتے ہی نہیں. ہانڈی چڑھ رہی تھی، بکرا پکڑا تھا تو آپ نے باورچی سے کہا بھائی ناولنی ذرا یہ دستی نکالو. اس نے نکال کے پیش کی تو آپ نے ایسے اٹھا کر دونوں ہاتھوں اس کو پکڑ کے ایسے نوش کرے کھاتے رہے. پھر ہڈی ناولنی ذرا دستی پکڑاؤ. اس نے دوسری نکال کے دی. پھر آپ نے وہ نوش فرمائی اور اسے دوسرے ڈال کے میں ناولنی ذرا دستی پکڑاؤ. کہ یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے دیتا رہتا، کھلاتا رہتا، کھلاتا رہتا. ایک واقعہ اور آپ باہر نکلے، حضرت علی کو دیکھا پریشان کر رہا ہے. علی کیا بات ہے؟ کہ جی بھوک لگی اور سردی سخت ہے اور بھوک کی وجہ سے اور لگ رہی. آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگ رہی، میں اس لیے باہر آیا ہوں. آگے گئے تو دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بھوک تھی، گھر بیٹھا نہیں جاتا تھا، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کسی طرح رات کٹے. تو پھر آپ کو رحم آ گیا تو آپ نے کہا علی جاؤ اس درخت سے کہو، سردیوں میں علی جاؤ اس طرف سے کہو کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اب اگر حضرت نے وہی کرتے جو باورچی نے کیا تھا، یا رسول اللہ سردیاں پنڈ کتوں آئی ہے، تو پھر کام ختم ہو گیا تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے دوڑ لگائی، سیدھے گئے کھجور کے پاس. اے بھائی اللہ کا رسول کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں دو. تو پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ 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 گرنا شروع ہو گئی. ساری چادر بھر گئی کھجوروں سے. پنڈ اٹھا کے لائے، کھاؤ گئی، سب نے پیٹ بھر کے کھایا. آپ نے بھی جب کچھ تھوڑا بچ گیا تو پھر آپ نے فرمایا علی لے جاؤ، فاطمہ بھی بھوکی ہوگی، اس کو بھی کھلا. تو اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا موجود ہے. آپ چلتے تھے کندھے جھکا کر، کندھے جھکا کے، قدم چھوٹا، ایسے اکڑ کر کے نہیں چلتے تھے. کبھی ہمیشہ کندھے جھکا کے چلتے، نظر نیچی رکھتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا. آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا.
ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تھا اور آپ نے اس کے یوں آپ نے انگلی مار کر کہا یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی جسم ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرو. پیٹ ادھر جاتا ہے، شیخ ادھر جاتا ہے، چلو شیخ ناراض ہو جائیں گے، پیٹ ادھر جاتا ہے، مولوی صاحب ادھر جاتا ہے، اپنی برادری بانٹ چھڑنا کوئی. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. وسیم قسیم، آپ ایسے حسین تھے کہ دیکھنے سے جی نہیں کرتا تھا. قسیم، آپ ایسے حسین تھے کہ ہر عضو حسین و جمیل تھا. بکریوں کا دودھ دو کے گھر پہنچایا جاتا تھا، وہ بکریاں بھی میرے اللہ نے محفوظ کر دی. عجوا، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، ریفا، امرا، یہ 9 بکریاں. 10واں بکرا یمن، چرانے والی ایمن، شام کو دودھ نکال کے جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں وہ دودھ پہنچایا جاتا تھا. اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنی بھی تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں. گدھے کا نام عوفیر یافور، خچروں کے نام دلدل فضہ، اونٹوں کے نام اسکر ثعلب، اونٹنیوں کے نام عزبا اسوا شہبا جدعا، گھوڑوں کے نام سقط صبحا لزاز فراز لحیف مرتجل مرتجل یعصوب یعبوب ورد سجل. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی، وہ اونٹنیاں، وہ اونٹ، وہ خچر، وہ گدھے، جن پر میرا محبوب بیٹھا ہے ان کے نام اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں درج کروا دیے. آج تک زندہ محفوظ سلامت. ایک لطیفہ سنوں آپ. ہماری جماعت گئی ایک جگہ، وہاں میں نے بیان کیا تو اس میں یہ بکریوں کا بھی نام بتایا. تو اس میں ایک بڑا ذمہ دار بیٹھا تھا، وہ گیا پھر اپنے گاؤں. تو اس نے وہاں ساری تبلیغ کی مخالفت تھی اور کسی جماعت کو مسجد میں نہیں آنے دیتے تھے کہ یہ تو وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. تو وہ جب آیا نا واپس تو اس نے اپنے امام مسجد کو بلایا کہ مولوی صاحب اپنے نبی کی بکریاں کے نام کی ہیں. وہ کہنے لگا ایک گڑی گالی کی ہے سارے نہیں تو دس نا اپنے نبی کی بکریاں کے نام کی ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. وہ آخر لگا مسئلہ ہے تو ہمیں نہیں، تو مینو نام دس نبی کی بکریاں کے نام کی. اس کہ ہے ہی نہیں کوئی نہیں. گل کون تو آج تھی سانو رکھے دھوکھے تو تبلیغ والے نبی نو نہیں منگے، وہ تو نبی کی بکریاں نو بھی منگتے انہوں نام مڑی کو نہیں سنتا ہے. خبردار جا کے بعد کسی جماعت نو روکیا. کیسی دیوانی ہے بھائی جو لوگ بستر اٹھا کے در در ٹھوکریں کھاتے پھر رہے، بیوی بچے گھر بار آرام راحت سب چھوڑ چھاڑ کے پھر گالیاں سنیں، پتھر کھائیں، کفر کے فتوے بھی سہیں اور اف بھی نہ کریں، آہ بھی نہ کریں. اگر یہ گستاخ رسول ہے تو پھر عاشق کا معیار کیا ہے؟ یہی تمہارے قریب ایک گاؤں میں ہم گئے تو مولوی صاحب آئے، انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینکوائے. مسجد میں کھڑے ہو کر ماں بہنوں کی ہمیں گالیاں دی. سنتے بھائی میرے آپ سے بیتی ہوئی ہے. مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہنوں کی گالیاں دی اور کیا دعویٰ ہے کہ اسی عاشق رسول ہیں تسی گستاخ رسول ہو. مسیح کھڑو کے ماما بہنا پڑنیاں. اگر یہ عاشق رسول ہے تو گستاخ کی ہو جائے. ہاں بھائی، ساری دنیا میں اللہ پاک نے اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کو عاشق رسول بنایا. جنید جمشید جیسے ناچنے والے اسٹیج سے اتر کر ممبر رسول پر بیٹھ گئے. تم لوگوں نے اس کو ناچتے دیکھا ہے، میں نے اسے تہجد میں تڑپتے دیکھا ہے. اتنا رو رہا تھا اس کے منہ سے غالیں گر رہی تھی. اللہ کی قسم ایسے غالیں گر رہی تھی. کہا ہے مجھے بچا لو. عمر صاحب مجھے اللہ کا مطلب میں کیا بچاؤں گا، تو توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے. کہ نہیں آپ کو نہیں پتا میں نے کیا ظلم کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے. او مجھے اللہ کے واسطے بچاؤ. رو رہا ہے. اب یہ گستاخ رسول بن گیا ہے، یہ نبی کا نام ماننے والا بن گیا ہے. مجھ سے بڑی داڑھی، مجھ سے بڑی پگڑی. ابھی مجھے اس کا فون آیا تو مول صاحب میں تو بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری داڑھی شیو ہو گئی. یہ کیا مصیبت ہے.